فرمایا بہرحال کچھ بھی ہو جائے، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، آواز گونج رہی ہے، جس کو اس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ پکار اٹھے گا، چیخے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا ارے اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھا کریں کہ جب کسی کو تھوڑی سی کامیابی ملے، اس کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا جائے، کیسا خوش ہوتا ہے وہ، ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں بنواتا ہے، اور ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج کامیابی جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے۔ میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی۔ دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، جو کہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی، یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل بھرے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے۔ امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں، اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا۔ تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا، پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں، تو میرا بی گریڈ آیا، اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن بی گریڈ۔ میں بہت خوش تھا اس دن، حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے، یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے، یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے، گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اصول یاد رکھو، دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو، مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو، ٹینشن میں ایک اور کر لو، جیسی کی تیسی، لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو لوگ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ تو ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو، خود ٹینشن نہ لو، تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ۔ خیر ہمیں توقع نہیں تھی، بہت اچھے نمبر آ گئے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا، او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا، اگلے سال دے دینا، اگلے نہیں تو اگلے سال، ایک سال ضائع ہو جائے گا نا۔
اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے. آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں, آپ جم چلا رہے ہیں نا, تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے, صحت ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات ہی دنیا میں, دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو, صحت اچھی نہیں ہے, اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا, جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا, میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, چکی ان کی پانی سے چلتی ہے, آرگینک گندم خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں. ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے, بیل سے ہل چلاتے ہیں. ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں. ان کی عمریں بھی اچھی, ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, اور ان کی اولادیں بھی زیادہ, ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت, بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے. ماں کو شکایت, وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلاً یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا, سو جاتے, صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے, صحت اچھی ہوتی, خراب ہوتی, اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی, یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی, سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی, ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ دے رہا ہے, نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں, میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھایا کرتے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا, وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. تو سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے, لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی, ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی. آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دیں. تو جی نام عمل سیدھے آتے ہیں. میں بات کہاں سے, یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا. نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں, نہیں تیل لینے.
سمجھ رہے ہو نا؟ مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے، مسلط صرف آخرت کی فکر، بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں، اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ، بہت سو کو، تھوڑے نہیں، ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں، پورے صحیح سیدھے نہیں، پورے صحیح نہیں ہوتے وہ، پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے، دماغی توازن بالکل خراب۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں، امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ، اتنی پاگل ہو رہا، ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ، اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف، پیپر ہے، کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایک عجیب، پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں، انگریزوں کا مجھے نہیں پتا، وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ ہوتا یہ تھا، کسی کو ٹیچر بنایا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا، بس کوئی ایگزام نہیں ہے، آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو، امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے، امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے، امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار، رکشا چلاؤ، ٹماٹر بیچو، کچھ اور کام کرو۔ یہ جو مدرسوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں، اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا، یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں، ایک اثر تو پڑتا ہے نا، اثر تو آتا ہے، ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا۔ بس بھائی علم حاصل کرنا ہے، بیٹھو، جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو، کوئی امتحان نہیں، حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے، نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے۔ میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا۔ جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے، سبق پوچھتے تھے، کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا۔ شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے، میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا، کس لفظ کا کیا معنی ہے، میں کیا کرتا تھا، پرچیوں پہ لکھتا تھا، کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے، ان کو آپس میں مکس کر دیا، پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاؤ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو، امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں، رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے، اتفاق سے وہی آ گیا، چھاپ کے آ گئے، اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا، صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا، وہ ان پڑھ ہو کے، اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم، اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ۔ یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی جو کمپنیاں ہیں نا، جو صحیح کمپنی ہے، وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے، آتا ہے تو ٹھیک ہے آ جا، نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے۔ وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنی پینٹ میں رکھو اس کو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے، سب جعلی بنوائی ہیں میں نے، تجربہ بہت ہے، آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں۔ ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں، کہہ رہے بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے، کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے، کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے، ڈگریاں بنا لی تھی اس نے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ تو
درمیان میں یہاں بات آ گئی نا. اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی طرف, لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں. تو بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے ہیں. ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی. مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ, کیا خوشی تھی بھائی, پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے. اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے. تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا غضب ہے, دوسری طرف جنت کے باغات ہیں. ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے, اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم. اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں. وما خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے, تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا, شراب کباب ہوگا, حور و رنگ ہوگا, اور بہت عیاشی ہوگی, اور آپ کی جوانی ہوگی, یہی سوچ لو گے نا. اور یہ کھانے کو ہوگا, یہ پینے کو ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ. دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ویسے ہی رحمت کی ہوئی ہے. یہ کسی عمل کا, ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں, شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے, شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں, دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا, اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا. یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا. تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو, ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھیں. آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری اٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے. تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ, ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا, وہاں پہ ایک بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا, ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی. تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی, تو ستار کو بھی ملی تھی, تو غفار کو, تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی. یہی ہو جائے گا نا, تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی, تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نزلاً, یہ مہمان نوازی ہوگی, اکرام ہوگا. دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام. اکرام من غفور الرحیم, اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا. حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے. پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے.
لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے کیا کرنا. ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا, زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے. ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے. یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشت, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, عین ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے. خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ, صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد, جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے, انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا, یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا, کوئی واچ لے آئے گا, موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو, یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے مجھے, یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے
5 کروڑ نکال کے دے دی, آپ کیا بولو گے؟ ابے یار سیریس ہو جائے یار, ابھی تیری بچکانہ باتیں چھوڑ دے, یہ مذاق کا ٹائم نہیں. نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر, یا کوئی انگوٹھی لایا ہے, کیا لایا ہے, وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی, آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا, اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے, بیوی مذاق کرے, خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہا ہے, کھیل رہا ہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج, توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے, اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی, جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی, نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے 2 حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے, تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی, ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا, بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے, اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے, صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے, تابعین, یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے, اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے, اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتہ ہوگا یہ بیچارہ کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی, کیونکہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں, اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو, زنا, بد نظری, فحش فلمیں, یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا, نماز چھوڑ دینا, سود کھانا, یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو, اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو, چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق